مفتی صاحب السلام علیکم، میں اسد جاپان سے ابھی آپ کے خانقاہ میں موجود ہوں۔ مفتی صاحب، یہ روح کی باتیں پروگرام ہے اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غالباً بخاری کی حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں جنجم مجندہ، پوری حدیث تو مجھے نہیں یاد ہے ابھی، تو اس میں ہے کہ اللہ نے جو روح رینڈم طریقے سے بنائی اور روحوں کو ایک سجا دیا ایک جگہ پہ، تو جو روحیں ایک دوسرے کے بغل میں کھڑی ہو گئی ان کو اللہ نے دنیا میں خاوند اور شوہر کر دیا، اور جو روحیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے گئی ان کو اللہ نے دنیا میں دوست کر دیا، جو روحیں ایک دوسرے کے پیٹھ کے سامنے آ گئی ان کو اللہ نے دنیا میں دشمن کر دیا۔ تو اس پہ ذرا وضاحت فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ اسد صاحب جو جاپان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ چونکہ آخری اشرا میں نے اعتکاف ٹھہرنا ہے مسجد یوسف لانگ لینڈ میں، تو میرے یہ مریدین جو دنیا بھر سے وہاں اعتکاف کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو یہ جاپان سے آئے ہیں، اسد صاحب کل ہی پہنچے ہیں، باقی اور جو یورپ کے ملکوں سے بھی اور احباب بھی تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ میرے ساتھ اعتکاف بیٹھیں گے مسجد یوسفین میں۔ اور اعتکاف کا مقصد میں نے بتایا کہ اللہ کو پانا ہے، بس اللہ کو پانے کی کوشش ہے، اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا۔ تو یہ اسد صاحب آج ہماری جو ہے ویسے جو ہے آن لائن جاپان سے یہ سوال کیا کرتے تھے، آج یہ فزیکلی ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کی باتیں پروگرام ہے، روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ ارواح جنود مجندہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحوں کے بارے میں بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کے سیدھے پہلو پہ اللہ نے ہاتھ مارا تو اس سے وہ روحیں نکل آئیں جو قیامت تک آنے والی ہیں اور وہ جنت میں جانے والی روحیں، وہ سب نکل آئیں، میدان ارواح میں جمع ہو گئیں، اور الٹے پہلو پر اللہ نے اپنا ہاتھ مارا تو وہ روحیں نکل آئیں جو جہنم میں جانے والی تھی، قیامت تک کی ارواح جمع ہو گئیں۔ پورے میدان ارواح کے اندر جو ہے الارواح جنود مجندہ بے ہنگم روحیں کھڑی ہیں، کسی کا منہ کسی کی طرف، جیسے ایک بڑا جلسہ عام ہو، اس جلسے عام کے اندر لوگ کسی کا منہ ہے، کسی کی پیٹھ ہے، کسی کا پہلو ہے، کوئی کسی سے ٹکرا رہا ہے، تو اس طرح تو گویا کو روحیں وہاں جمع ہو گئیں۔ اور جب جمع ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے سوال کیا، روح سے کیا سوال کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال کیا۔ اب ساری روحیں جن کو ابھی پیدا کیا ہے، ابھی سوال کر دیا، تو ہکا پکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، ان کو سمجھنا ہے کہ یہ سوال کا جواب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب حیران ہوئیں، تو کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس سوال کا جواب دیا، میں نے کہا بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمدی نے سب سے پہلے جواب دیا بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جیسے یہ بات کہی تو انبیاء کرام نے میرے اس سوال جواب کو فالو کیا، تو انبیاء کرام بھی پکارنے لگے بلا بلا بلا، یہاں تک کہ اتنا شور پورا عالم ارواح کے اندر سب پکارنے لگے بلا بلا، بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں، بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ سوال کیا، تو گویا کہ یہ سوال عہد الست کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کا سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور یہ سوال دوبارہ جب اس عالم ارواح کی طرف جائیں گے، انسان زندگی گزارے گا، گزارنے کے بعد اب قبر میں جب جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی پہلا سوال ربوبیت کا ہی ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس لیے اللہ یہ ربوبیت کا سوال کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں آپ کو یہ سبق پڑھا کے بھیجا ہے، اور ٹیچر کو وہی سوال کرنے کا حق ہے جو پڑھا دیا ہو۔ تو یہ ربوبیت چونکہ اللہ نے وہاں میں پڑھا دی تھی، ربوبیت کا اقرار کرا لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، جب ہو گیا اب اس کے بعد جیسے اللہ کے بعد دوبارہ جانے کا سفر شروع ہوا تو وہاں اسے چوکی کے اوپر گیٹ وے پہ پہلا سوال ہی یہ کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو گویا کہ اللہ امتحان لے رہے ہیں کہ اس جواب کو جسے یاد رکھا ہوگا وہ یہاں پر جو ہے اس کا جواب دے گا۔ اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے 60-70 سال کی زندگی میں اس ربوبیت کا حق ادا کیا، اس رب کو یاد کیا، اس کے سجدے دیے، اس کا ذکر کیا، اس کو پکارا، اس کے حکم کو پورا کیا ہوگا تو رب یاد رہے گا، تو ربوبیت یاد رہے گی، قبر میں اس کا جواب دے گا۔ اور پھر یہاں نکتے کی عجیب بات کہ پہلا سوال تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب سوال ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ دونوں سوالوں کی نوعیت میں فرق کر دیا۔ دیکھو فرق اس لیے کیا کہ پہلے جو سوال کیا تھا وہ ابھی روحوں کو پیدا کیا، پیدا کرتے ہی سوال کیا تو تھوڑا سا ہنٹ دیا جواب کے اندر، جواب میں ہنٹ دیا ہے الست بربکم، مطلب تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو وہ کہے بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ جیسے باپ بیٹے سے کہے کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ تو بیٹا یہ سوال کے اندر بھی جواب ہے، بس تھوڑا سا دماغ کو زور لگا، میں تیرا باپ ہی ہوں،
وہ کہے گا ہاں آپ میرے ابا ہیں، ہے نا. تو ربا نے بھی سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحیں تھوڑا سا دماغ استعمال کریں، وہ کہے گا ہاں بلا ہاں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں، کہ اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ ہی ہیں. ٹھیک. تو وہاں وہ سوال ایسا کیا کہ تھوڑا جواب کا ہنٹ دے دیا، کیونکہ ابھی سبق پہلے کوئی پڑھایا نہیں تھا. لیکن قبر کے اندر سوال کیا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، کیونکہ سبق پہلے سے پڑھا چکے ہیں. یا جواب کا ہنٹ نہیں دیا، یا کوڑا سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر پہلے سے سبق یاد کیا ہوگا تو جواب دے گا من ربو کا. اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جائے گا اور اشارہ کریں گے یہ شخصیت جو نظر آ رہی ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، اور یہ دیکھنا مومن کافر دونوں کے لیے ہوگا. بخاری کی حدیث ہے کہ مومن جب دیکھے گا کہا گا وہ حاضر نبی، یہ تو میرے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، وہ یہ بولے گا. اور کافر اور منافق کیا کہے گا، کہا کہ ہاں لا ادری، نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے، میں تو ان کے بارے میں وہی کہتا رہا جو ساری دنیا کہتی تھی. ساری دنیا ان کو خدا نہ خواستہ دہشت گرد کہتی تھی، میں بھی دہشت گرد کہتا تھا. ساری دنیا ان کو ٹیررسٹ کہتی تھی، میں بھی ٹیررسٹ کہتا تھا. ساری دنیا ان کو خدا نہ خواستہ فلاں فلاں نام القاب دیتی تھی، میں بھی یہ دیتا تھا. تو یہ بولے گا، جیسے ہی بولے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو فرشتے اتنے زور سے اس پر گرز ماریں گے کہ وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور تیل کی طرح پگھل جائے گا، تیل کی طرح پگھل جائے گا. اس کے پھر اس کو بحال کر لیا جائے گا. پھر اگلا سوال ہوگا. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. وہ کہے گا دین علیہ السلام، میرا دین اسلام ہے. تو یہ مومن سے جواب دے دے گا. اور منافق کیا کہے گا، ہاں لا ادری، نہیں جی نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں کون سا دین کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کے اوپر پھر گرز مارے جائیں گے اور وہ تیل کی طرف پگھلے گا، 70 زمین میں دھنسے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اگر جہنمی ہے اور جواب جو نہیں دے سکے گا. تو کہنے کا مقصد یہ، تو عالم ارواح کے اندر یہ سوال کریں گے، اس انداز سے سوال ہوگا. اور وہاں پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے روحیں کھڑی ہیں وہ فیصلے وہیں پہ طے ہو گئے. جو مرد اور وہاں پاس کھڑے ہیں وہ دنیا میں میاں بیوی بنا دیے گئے. اگر ان کا چہرہ چہرے کی طرف ہے تو میاں بیوی میں الفت محبت پیدا کر دی. اگر پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو میاں بیوی بن گئے لیکن دنیا میں محبت نہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کتنے میاں بیوی ساری زندگی چک 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 میں گزر جاتی ہے، محبت نہیں ہے میاں بیوی دونوں. اور اسی طریقے سے جو بھائی ہیں، جن بھائیوں کا چہرہ چہرے کی طرف ہوگا وہ بھائی بنا دیے، ان میں محبت. اور اگر پیٹے ہیں تو سگے بھائی ہیں، ایک ماں سے پیدا ہو، لے کے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، غیروں سے دوستی ہے. تو گویا کہ یہ سارے فیصلے وہاں پر یہ طے ہو گئے. اس لیے قرآن نے کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے جوڑے جوڑے تمہیں پیدا کیا. مطلب ہے کہ وہاں پر یہ فیصلے طے ہو چکے تھے، اس کے بعد دنیا کے اندر وہ پروسیس مکمل ہوتا ہے. تو یہ جو ارواح جنود مجندہ، یہ وہ روح ہے جو جسم اور روح، یہ دونوں انسان جو دنیا کے اندر جیتا جاگتا نظر آتا ہے.